وقت جنگ ہو رہی ہے. اس جنگ میں بیچارہ ایک بندہ ہے جو رگڑا جا رہا ہے جس کا نام پرویز الہی ہے, اور اگر وہ مونس اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کرے گا تو پرویز الہی صاحب بھی رہا ہو کے گھر نہیں جائیں گے. کتنا ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ کہ چھت سے پانی بھی گرتا ہے اور وہاں پہ مکھیاں بھی کافی زیادہ. یہ جو دیسی گھی یا دیسی مرغ وہ کھا رہے ہیں وہ اپنے پلے سے کھا رہے ہیں. جو بندہ 7.5 کروڑ کی گاڑی گفٹ کر رہا ہے تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ کما کتنا رہا ہو. ان کی چوری کی بجلی جو ہوتی ہے وہ آپ کے اور میرے بل میں اضافی یونٹ کے طور پہ ڈال دی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انٹر بینک مارکیٹ کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مینیپولیشن کرتے ہوئے پکڑے جا چکے. اس ہاتھ ڈال سب منشا پہ تو نہیں نا ہاتھ ڈال سکتے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ را اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ پرویز الہی صاحب کو اتنا ججز آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جو ہم اپنے سارے ویلاگز میں ڈسکس کرتے رہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی مشکل جو ہے وہ آسان ہونے میں نہیں آ رہی. تو یہ اب پھر ان کو جسمانی ریمانڈ پہ جو پولیس کے حوالے کر دیا ہے, یہ کیا لڑائی چل رہی ہے؟ دیکھیے مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں ٹھن گئی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عدلیہ کے درمیان جو ایک لڑائی تھی. پرویز الہی اس کا پیک پوائنٹ ثابت ہو رہا ہے, اور یہ مطلب کہ پیک پوائنٹ اس وجہ سے کہ عدلیہ نے ضد بنا لی ہے کہ ہم نے پرویز الہی کو رہا کرنا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ نے ضد بنا لی ہے. پاکستان کی مقتدرہ کہہ لیں, اب ظاہر براہ راست تو ہم ان کا نام نہیں لے سکتے, لیکن مقتدرہ میں بیٹھے ہوئے افراد نے بنا لی ہے کہ ہم نے اس کو رہا نہیں ہونے دینا, پھر تم رہا کروا کے دکھاؤ ہمیں. تو یہ دو اناؤں کی جنگ ہے اس وقت بہرحال, ورنہ دونوں طرف سے قانون سے بیونڈ جایا جا رہا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ عدلیہ کو بتانا چاہتی ہے کہ جناب آپ آرڈر دیتے رہیں, ہم آپ کے آرڈر کے احکام اگر ہم نے نہیں ماننا ہوگا تو نہیں مانیں گے. اور عدلیہ بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آؤٹ آف وے جا کے آرڈر پاس کریں گے اور آپ سے منوا کے دکھائیں گے. اس وقت جنگ ہو رہی ہے, اس جنگ میں بیچارہ ایک بندہ ہے جو رگڑا جا رہا ہے جس کا نام پرویز الہی. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ پرویز الہی صاحب کو پھر یہ ایک جگہ پہ لے جایا گیا ہے. جب ان کو شفٹ کیا جا رہا تھا لاہور سے اٹک جیل میں, تو راستے میں یہ 3.5 گھنٹے کے لیے غائب رہے. جو ان کی جس گاڑی پہ یہ سوار تھے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا, اس کی وائرلیس خاموش ہو گئی. تو ان کو ایک جگہ پہ ہمیں ذرائع نے بتایا کہ لے جا کے سمجھایا گیا. انہوں نے کہا میرے ساتھ بات کریں, میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, میرے سے قصور کیا ہو گیا ہے. تو انہیں آخری آفر پیش کی گئی کہ چلے آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ پیسے بھی واپس نہ لائیں, جو اپنے ساتھ لے جانے کا الزام ہے مونس الہی کے اوپر, آپ صرف یہ کریں کہ مونس ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دے کہ اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ رہا ہو کے گھر چلے جائیں. اب مونس جو ہے اس معاملے میں بڑا حساس ہے, اور مونس کی امی جو ہے وہ اس سے زیادہ حساس ہے. تو مونس یہ سٹیٹمنٹ جاری نہیں کرے گا, اور اگر وہ مونس سٹیٹمنٹ جاری نہیں کرے گا تو پرویز الہی صاحب بھی رہا ہو کے گھر نہیں جائیں گے. اور مونس جو ہیں وہ چپ کرنے کی بجائے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے, کبھی لندن بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی اسپین بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سٹیٹمنٹ سے ان لوگوں کو اور اریٹیشن ہوتی ہے, وہ اور غصے میں آتے ہیں, وہ پرویز الہی صاحب کو اور رگڑا لگاتے ہیں. مثلا سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں مشکل وقت ہے, چپ کر جائیں, وہ چپ بھی نہیں کر رہے, وہ مسلسل سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں اور تنقید کر رہے ہیں, عمران خان کے حق میں بول رہے ہیں, جس کے نتیجے کے اندر اس کا عذاب جو ہے, ان کی سٹیٹمنٹس کا جو ریئیکشن ہے وہ پرویز الہی صاحب کی ذات کے اوپر آ رہا ہے. تو اس لیے میرا مطلب ہے کہ یہ اب اناؤں کی جنگ ہو گئی ہے, یہ قانون کی اصول کی جنگ نہیں رہ گئی, یہ اب اناؤں کی جنگ ہو گئی ہے دونوں اطراف سے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. پرویز الہی صاحب کو تو ایک عذاب بھگتنا پڑا, لیکن یہ بتائیں نا کہ عمران خان صاحب کو کیا عذاب بھگتنا پڑا. دیکھیں ان کے وکیل شیر افضل نے پریس کانفرنس کی, کتنا ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ کہ چھت سے پانی بھی گرتا ہے اور وہاں پہ مکھیاں بھی کافی زیادہ. پہلے اسٹیٹمنٹ ہم نے سنی تھی کہ شاید ان کو تو مٹن پکا پکا کے کھلائے جا رہے ہیں دیسی گھی میں, لیکن دوسری طرف حالات یہ ہے کہ جیل کا جو احوال انہوں نے اپنی پریس کانفرنس پہ بیان کیا, تو کس بات کو ہم سچ مانے؟
دیکھیے پہلے جو مٹن والا واقعہ ہے نا، اس کی میں آپ کو بات بتا دوں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ابھی 2-3 دن پہلے ہی وہ آئی جی جیل خانہ جات سے مل کے آئے ہیں. اور آپ کو ٹھیک یہ ہے. میں بتا چکا ہوا ہوں کہ جیل کے اندر جو آپ نے کھانا پینا کرنا ہوتا ہے، وہ کھانا پینا جو ہوتا ہے وہ جی آپ کو راشن، جب آپ بی گریڈ کی کیٹیگری کے قیدی ہوتے ہیں، چونکہ میں رہا ہوا ہوں تو اس لیے مجھے ذاتی تجربہ ہے، تو آپ کو راشن ڈرائی ملتا جی ہے، جی پکا ہوا نہیں ملتا. آپ کو ڈرائی ملتا ہے، اور مشقتی جو آپ کو ملتا ہے وہ پکا کے کھلاتا ہے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق. یعنی کہ اور بی گریڈ کے صحیح. قیدی کو ڈبل راشن ملتا ہے. مطلب عام قیدی کے لیے اگر 50 گرام گھی ہے روزانہ کا، تو اس کو 100 گرام ملے گا. اور عام قیدی کے لیے اچھا، پھر اس کے صحیح. راشن کے ساتھ ہی جو اس کے مشقتی ہوتے ہیں ان کا راشن بھی آتا ہے، تاکہ وہ بھی اگر کھانا کھانا چاہیں ان کے ساتھ تو کھا سکیں. تو وہ جو ہے نا ہوں. جی، وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کے علاوہ بی گریڈ کا، بی کیٹیگری کا جو ہوتا ہے وہ قیدی، اگر وہ باہر سے چاہے تو اپنے خرچے کے اوپر راشن منگوا سکتا ہے. تو آئی جی جیل خانہ جات صاحب جو تھے، انہوں نے یہ بات کلیریفائی کی کہ یہ جو دیسی گھی یا دیسی مرغ وہ کھا رہے ہیں، وہ اپنے پلے سے کھا رہے ہیں. جی. ہم نے اچھا. ان سے اپنے پلے سے کھا رہے ہیں، وہ جیل کے مینول سے نہیں کھا رہے. جیل کے مینول سے وہی ان کو اتنا آٹا، اتنا گھی، اتنی چینی ملتی ہے، وہ ان کے نام کے اوپر روزانہ جاری ہوتی ہے جیل کے اس میں سے، وہ ویئر ہاؤس میں سے جو ہوتا ہے اس میں سے وہ جاری ہوتی ہے ان کو. لیکن وہ جو صحیح. باقی چیزیں کھا رہے ہیں وہ ان کے پلے سے کھا رہے ہیں. پہلے ان کو لا کے دینے والے کوئی نہیں تھے. کچھ عرصہ کے لیے، کوئی ہفتہ 10 دن کے لیے جیل کے لوگوں نے لا کے دی ہے، اور اس کا انہوں نے بتایا کہ صحیح. اس کا لاکھوں بل بنا ہے، تو وہ ان سے باقاعدہ وصول کیا گیا ہے. اچھا. تو اب انہوں نے اپنا انتظام کر ہوں. لیا ہے، سپلائی لائن ان کی اسٹیبلش ہو گئی ہے. جو لوگ ان کو وہ چیزیں پہنچاتے ہیں، ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں صرف. ہوں. یہ جیل حکام کی طرف سے چوری کی جتنی بھی شکایت ہوتی ہے نا، یہ اس ٹیسٹ کے دوران ہوتی ہیں. تو نارملی یہ دستور ہے، میں نے تو بھگتا ہوا ہے کہ باہر سے اگر آپ کو 2 کلو گوشت آیا ہے تو وہ آپ تک کلو ہی پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں باہر سے چیزیں آپ کو صحیح. بھجواتے ہیں. پہلے کچھ دن انہوں نے چیزیں نہیں بھجوائی، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ میں نے یہ کھانا ہے. ہم نے ان کو وہ ارینج ہوں. کر کے دیا، یخنی یہ وہ سارا کچھ ہم ارینج کر کے دیتے رہے، لیکن پکاتے بناتے ان کے وہی رہے، کیا اسے کہنا چاہیے، مشقتی. پیسے ہم نے ان سے پورے کے پورے وصول ہوں. کیے، یہ انہوں نے بتایا تھا. تو اس لیے انہوں نے جو پیغام بھیجا کہ آپ لوگ اپنے ولاگ کے اندر اس بات کی وضاحت کر دیں کہ وہ اگر دیسی گھی اور دیسی گھی میں بنا مرغ جو ہے وہ کھا رہے ہیں، تو وہ ریاست کے پلے سے نہیں کھا رہے، اس کا بل وہ دے رہے اور جیل ان سے وصول کر رہی ہے. تو اینی ہاؤ، لیکن یہ دوسرے کا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن دوسری جو بات ہے، چونکہ میں جیل میں رہ چکا ہوں، اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ یہ مروت صاحب جو ہیں، افضل مروت جی. صاحب جو ان کا نام ہے، یہ سچ نہیں کہہ رہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جیل کے کسی جی. بھی اچھا. بیرک کی جو چھت ہے وہ ٹین کی بنی ہوئی. اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل، کیونکہ جیل میں تو قید ہوں. کرنا ہوتا ہے. وہ قیدی چھت کے راستے پہ جا سکتا ہے، ٹین کو ہٹانا کون سا مسئلہ ہے. تو اس لیے وہ جو صاحب ہیں وہ درست نہیں کہہ رہے. جی. اور پانی کے اندر آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں پہ ہوا اندر نہیں آنے دی جاتی، آپ پانی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہے. ان کا ایک کھڑکی جو ہے سامنے کولر لگایا ہوا ہے، تو اس لیے وہ کھڑکی بند ہے، ادروائز اس کھڑکی سے ہوا آتی رہتی ہے. تو ہوا ہی آ رہی ہے باہر. اگر کولر رکھا ہوا ہے اور اس میں سے ہوا اندر کو موڑی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باہر سے تازہ ہوا لے کے کولر اندر کو پش کر رہا ہوگا نا. تو یہ ہے. بہرحال میں اب اس کے اوپر صحیح. اور کیا کہوں. یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے درست نہیں دی. وہ اپنے لوگوں کو جذباتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان سر. صاحب کو باہر پہ جو خشک راشن بھجوایا جاتا ہے وہ ان کی اپنے لوگ بھجواتے ہیں، اور جو وہ جیل کے مینول سے لیتے ہیں وہ ان کا کوٹا ہے جو ان کو ملتا ہے. اور اگر انہیں کوئی اضافی چیز کی ضرورت پڑ جائے جو وہ جیل حکام سے منگواتے ہیں، اس کے وہ پیسے ادا کرتے ہیں، وہ یا ان کے لواحقین یا ان کو ملنے والے. سر اس کے علاوہ جو اس کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ بجلی کے بل کا بنا ہوا ہے.
اور IMF کی طرف سے تو انکار ہو ہی چکا ہے. اب ہمارے جو وزیر توانائی ہیں انہوں نے بھی صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جی جب تک بجلی چوری ختم نہیں ہوتی عوام کو بجلی سستی نہیں مل سکتی. اس کا مطلب ہم تو صاف جواب سمجھے نا. آج ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ پیسکو کے جو بورڈ کے جو گورننگ بورڈ ہوتا ہے نا پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا ایک بورڈ آف ڈائریکٹر یا بورڈ آف گورنرز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس بورڈ کے چیئرمین نے وہ ایک ایکسین صاحب نے نئے ماڈل کی 7.5 کروڑ کی ایک گاڑی جو ہے وہ گفٹ کی. ٹھیک ہے, اچھا, تو وہ پتہ چل گیا کسی کو, امیر مقام سیاستدان جو ہے ان کو پتہ چل گیا. انہوں نے ان صاحب کو ہٹایا, وہ جو پیسکو کے چیئرمین تھے, اور ان کی جگہ پہ نئے لوگوں کو لے کے آئے. اب جیسے ہی وہ PMLN کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے نا, اب وہ ایکسین صاحب جو ہے انہوں نے پورا بورڈ اڑوا دیا ہے. وہ کتنے مؤثر ہو سکتے ہیں اس کا آپ اندازہ کر لیں. وہ جو امیر مقام نے لگوایا تھا وہ پورے کا پورا بورڈ انہوں نے فارغ کروا دیا ہے, اور ان کی جگہ پہ وہ اپنے ٹولز وغیرہ جو ہے وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے بتایا گیا کوشش کر رہے ہیں, اور اس بورڈ کی وہ چھٹی ہونے والی ہے جو کہ جس کو کہ امیر مقام صاحب لائے تھے اس الزام کے بعد کہ ان لوگوں کو چھوٹی گاڑیاں گفٹ کی تھی ان ایکسین صاحب نے, اور یہ کو 7 کروڑ 7.5 کروڑ والی گاڑی. جو بندہ 7.5 کروڑ کی گاڑی گفٹ کر رہا ہے تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ کما کتنا رہا ہوگا. 65% چوری ہے بجلی, 65%, 65% چوری ہوتی ہے وہاں پہ. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ صاحب جو ہیں وہ 65% چوری نہیں ہوتی, وہ بیچتے ہیں, انلیگلی بیچتے ہیں نا, اس کے پیسے وہ خود وصول کرتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی اندھی مچی ہوئی ہے اور چوری. اچھا, یہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا, ہم جو سینٹرل پنجاب کے لوگ ہیں, فیصل آباد میں, لاہور میں, ملتان کے اندر, اور یہ خاص طور پہ اپنا گجرانوالہ کے اندر, خاص طور پہ گجرانوالہ کے اندر بیشتر وہاں پہ جو فرنس لگی ہوئی ہیں, بٹیاں لگی ہوئی ہیں لوہے کی, وہ بجلی پہ چلتی ہیں, اور سب کی سب چوری کی بجلی پہ چلتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ان کی چوری کی بجلی جو ہوتی ہے وہ آپ کے اور میرے بل میں اضافی یونٹ کے طور پہ ڈال دی جاتی ہے. ایک تو ہم اپنا بل دے سکتے ہیں, ہم اپنا بل جو ہے وہ 100 روپے یونٹ پہ بھی دے سکتے ہیں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. لیکن جب یہ چوری شدہ بجلی, یہ لاہور کے اندر جتنی بھی فرنسز چلتی ہیں سب پہ بجلیاں چوری ہوتی ہیں. اور دیکھیں جس فرنس کا بل جو ہے مہینے کا 25 کروڑ روپیہ بجلی کا آنا چاہیے, اس کا بل اگر 2 کروڑ روپیہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو باقی اس کا جو 23 کروڑ ہے وہ آپ کے اور میرے بل میں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. تو ہمیں ایک وہ چوری والا جو وہ چوری کراتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں, اور ہمارے بھی چوری روکنے پہ زور کیوں نہیں دیتے؟ سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے. چوری روکنے پہ زور کیوں نہیں دیا جاتا؟ سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے. ان کو اربوں روپے کی دیہڑی لگتی ہے, وہ آپ کو کرنے دیں. ایشیائی ترقیاتی بینک نے تقریباً 4 سال پہلے ہمیں لون دیا کہ آپ اگر یہ بجلی کی تاریں جو ہیں, یہ جو ننگی کھمبوں کے اوپر لٹکی ہوتی ہیں, اس کے اوپر صرف پلاسٹک کی لیمینیشن کر لیں, تو اس لیمینیشن کے نتیجے کے اندر آپ کی 10 سے 12% بجلی چوری کم ہو سکتی ہے. وہ لون پڑا ضائع ہو گیا. آپ اندازہ فرمائیں, وہ لون ضائع ہو گیا, لیکن انہوں نے وہ تاروں کے اوپر لیمینیشن نہیں ہونے دی. ٹھیک ہے, اور یہ مجھے ایک انتہائی ذمہ دار شخص نے بتائی. انہوں نے کہا وابڈا ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے جو ڈکیت ہیں, انہوں نے اس پروجیکٹ کو آگے ہی نہیں بڑھنے دیا, انہوں نے فائل ہی موو نہیں ہونے دی کہ کسی طرح سے یہ اگر لیمینیشن ہو گئی تو 10-12% کا فرق پڑ جائے گا, تو پھر ہماری چوری ایکسپوز ہو جائے گی نا. لیکن جب وہ لیمینیشن ہو جاتی ہے تو پھر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے تحت 3% چوری ہونی چاہیے. تو یہ جو چوری کرواتے ہیں ساتھ مل کے, پھر یہ پکڑے جائیں گے کہ یہ جناب یہ 36% چوری کیسے ہو رہی ہے. تو یہ ہے اصل بہت بڑے بڑے مفادات ہوتا ہے, یہ اس طرح کی 2 نمبریوں کو روکتے ہیں. جی اچھا سر, کل ہم نے اپنے ویلاگ میں ڈسکس کیا تھا کہ آرمی چیف جو اکانومی کے حوالے سے ایکٹیو ہوئے ہیں, ان کے ایکٹیو ہونے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں کافی نیچے, مطلب اس کی پرائس میں کمی واقع ہوئی ہے, اوپن مارکیٹ میں نیچے آ رہا ہے, لیکن انٹر بینک میں ڈالر نیچے نہیں آ رہا. تو اس کا کیا مطلب, کیا سمجھیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جینوئن جگہ کے اوپر ہٹ نہیں کیا.
देखिए ओपन मार्केट का और अच्छा। इंटरबैंक मार्केट का फर्क 1.5% होना चाहिए। इस वक्त अगर 300 का डॉलर है तो बिल्कुल ओपन मार्केट में और इंटरबैंक मार्केट में ₹4.5 का फर्क होना चाहिए, इससे ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। लम्हा मौजूद में जब हम ये प्रोग्राम जी कर रहे हैं तो इंटरबैंक मार्केट के अंदर रेट है ₹307, तो आप ₹5 का फर्क डाल लें तो सही इसका मतलब है कि इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर रेट होना चाहिए ₹312, ठीक है, लेकिन इस वक्त भी इंटरबैंक सही है मार्केट ओपन मार्केट के अंदर रेट है ₹315, तो अभी भी ज्यादा है। सही पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इंटरबैंक मार्केट बिल्कुल के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो मैनिपुलेशन करते हुए पकड़े जा चुके। स्टेट बैंक ऑफ जब ये डॉक्टर साहब आए थे तो इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा था इस पे रिपोर्ट बना के दें किसने डॉलर के अंदर मैनिपुलेशन की है। तो कहने वाले कहते हैं कि वो रिपोर्ट आई तो पता चला कि मियां मंशा साहब का जो बैंक है वो भी उसके अंदर मुलव्वस है। तो उसके बाद इसहाक डार साहब ने वो नवंबर से लेके और अगस्त तक रहे, उन्होंने उस फाइल को दोबारा मुड़ के भी नहीं देखा, हाथ भी नहीं लगाया, जैसे उनके हाथ से जल जाते। ठीक है, इसहाक डार साहब मियां मंशा पे तो नहीं ना हाथ डाल सकते। अल्लाह आपका भला करे। तो जब ये होगा सूरत-ए-हाल तो फिर इंटरबैंक मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन तो नहीं रुकने लगी ना, सीधी सी बात है। बिल्कुल ये है सूरत-ए-हाल। बिल्कुल हाँ। सर इसी तरह की एक सूरत हाल हमारी साथी बिरादरी में भी है। हमारे एक बहुत ही मारूफ एंकर मोहित पीरजादा साहब, वैसे तो हम उनको सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो बड़े एक्टिव रहते हैं और जिस तरह के बयानात आप वो देते हैं वो सब जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं उनके ऊपर उनको इश्तिहारात भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं। तो ये क्या क्या उनको कोई सिस्टम जो है वो अंदर से सपोर्ट कर रहा है या उनकी भी कोई ऐसी रिश्तेदारी और सब कुछ है कि जिनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता और उनको इश्तिहारात भी दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो चाहे वो उस तरह की स्टेटमेंट्स भी जारी करते हैं, अपना पूरा प्रोपेगेंडा भी करते हैं। देखिए आप तो तुर्की में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में अगर आपने पुरअमन तरीके से रहना है तो आपने 9 मई के वाकयात की मजम्मत करनी होती है। हर जगह पे जाके कहना कि मैं 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूँ। और 9 मैंने मई तो का आपके साथ वीलॉग में यहाँ से बैठ के भी की थी। 9 मई का वाकया जो है और उसको इंस्टिगेट करने के अंदर 2-3 करैक्टर जो हैं वो बड़े प्रोमिनेंट थे। उनके अंदर वो लंदन वाले मेजर आदिल राजा साहब, एक वो बुखारी साहब हैं, कमांडर बुखारी साहब कनाडा के अंदर बैठे हुए बिल्कुल हैं, एक और भी साहब हैं जो अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं। ये जी 3 करैक्टर लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे और लोगों को एड्रेसेस बता रहे थे कि फलाना फलाना जगह पे रहता है उसके घर पे हमला करें, फलाना फलाना जगह पे रहता है उसके घर पे हमला करें। लेकिन बड़ी डिस्क्रीट किस्म की इंस्टिगेशन जो थी जी वो ये पीरजादा साहब भी फरमा रहे थे ना, या मोहित पीरजादा साहब भी फरमा रहे थे और इंस्टिगेट सही कर रहे थे लोगों को। भाई अगर बिल्कुल रिजवान रज़ी के लिए 9 मई के वाकयात की मजम्मत किए बगैर चारा नहीं है, खदीजा शाह अंदर बैठी हुई है और मेरा मतलब है और खवातीन तक अंदर आपने धकेला हुआ है, तो ये मोहित पीरजादा साहब जो है ये कोई लाडले बच्चे हैं बिल्कुल कि इनका जो मैगजीन है ग्लोबल विलेज स्पेस जो उसका प्रिंट एडिशन है उसको भी इश्तिहारात मिल रहे हैं बिल्कुल और जो उसका डिजिटल मीडियम है यानी कि वो प्रिंट मीडिया की लिस्ट के ऑफिशियल लिस्ट के अंदर भी शामिल है और वो डिजिटल मीडिया की लिस्ट के अंदर भी शामिल है। मैंने एक साहब से पता करवाया इंटरव्यू, तो मैंने उन्हें कहा कि ये यार आपने अभी तक इनको लिस्ट में डाला हुआ है, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ और खास तौर पे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब के खिलाफ ये तो बहुत ज्यादा वहां पे प्रोपेगेशन कर रहे हैं। तो वो आगे से जवाब ये मुझे दिया गया कि देखिए वो चंद लाख रुपए तो मिला है, आप इसके ऊपर तो नाना इतराज फरमाए हैं, इसका मतलब है आप ये इतराफ फरमा रहे हैं। मैं ये कह रही थी कि चले चंद लाख रुपए की बात को भी छोड़ दे तो लेकिन एक मैसेज तो जाता है ना कि इस तरह की वेबसाइट या इस तरह के जो प्रिंट मैगजीन है उसको भी सपोर्ट किया जा रहा है इश्तिहारात की मद में। जी बिल्कुल, इसी से ये मैसेज आता है ना कि अंदर से सपोर्ट हासिल है। अब देखिए ये 15 माह तक रही हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा, आई विश कि वो इसको क्लैरिफाई करें। उनके होते हुए भी वो लिस्ट के अंदर शामिल रहे हैं, उनको मुसलसल इश्तिहार जाते रहे, ठीक है, मतलब गए उनको चंद हजार रुपए के ही होंगे इश्तिहार ना, लेकिन गए, ठीक है।
مجھے کہا گیا کہ چند ہزار روپے کے اطلاعات گئے ہیں، لیکن وہ آفیشیل میڈیا لسٹ کے اندر شامل رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، 9 مئی سے پہلے تک ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا وہ ایک لبرل ویو لے رہے تھے. 9 مئی کے بعد جب آپ نے لائن کھینچ دی کہ جناب آپ یا ہماری طرف ہیں یا دوسروں کی طرف ہیں اور ہم معاف نہیں کریں گے، اب ہر چوتھے دن آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داران کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور 9 مئی کے واقعات کو لے کے جو لوگ شخص اس وقت امریکہ کے اندر باقاعدہ مہم چلا رہا ہے اور لیڈ کر رہا ہے، عاصم منیر صاحب کی ذات کو جو ہٹ کرنے کے لیے کیمپین چل رہی ہے، وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے اور اس کو آپ پاکستان کے قومی خزانے سے باقاعدہ پے کر رہے ہیں. میرا مطلب ہے اس سے بڑی ٹریجڈی آف ایرر کوئی نہیں ہو سکتی. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن وہی بات کہ ہمارا پورا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے. تو اس معاملے میں یا رضی صاحب یا اور جتنے ہیں اب ہم آپ کو رپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا حل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے ویلاگ کا اختتام کریں گے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.